ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزے کا ثواب کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم، ادراک اور اس کے ابلاغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ یقیناً ایک بڑی بابرکت عبادت ہے، مگر کچھ عوامل ایسے ہیں کہ اسے مزید باعث برکت بنایا جا سکتا ہے اور اس کو اس طرح ادا کیا جائے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، تو پھر ثواب مزید بڑھ سکتا ہے۔ روزے کے لیے ابتدائی عمل سحری کھانا ہے۔ اگرچہ رمضان المبارک کا روزہ رات کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص رات سونے سے پہلے نیت کر کے سویا تھا اور پھر طلوع صبح صادق کے بعد بیدار ہوا، اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر رات کو نیت نہیں تھی، سویا تھا، صبح جاگا اور پھر کھانے پینے کے بغیر چونکہ طلوع صبح صادق کے بعد جاگا، اس نے روزے کی نیت کر لی تو پھر بھی روزہ ہو جائے گا، مگر زیادہ اجر و ثواب والا روزہ اس حالت میں ہے کہ جب سحری کھائی جائے۔ سحری نہ کھا سکے کوئی تو ترک روزے کا تو پھر بھی جائز نہیں، مگر یہ مندوب ہے کہ وہ سحری کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، صحابہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم میں یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہی یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ یعنی یہود کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے، عیسائیوں کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق جو ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلوب ہے کہ میری امت ان سے ممتاز رہے، ان کے اعمال جو ہے اور ان کی دین کی جو شناخت ہے وہ ان سے بالکل جداگانہ ہو۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کے اوپر زور دیا۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نسائی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سحری کی مجھے دعوت دی اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آ جاؤ تم ایسے کھانے کی طرف جو کہ مبارک ہے، برکت والے ناشتے کی طرف اور کھانے کی طرف تم آ جاؤ۔ یعنی غدا کہتے ہیں اس کھانے کو جو صبح کو کھایا جاتا ہے، تو یہاں پر مراد ہوگا سحری کھانا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مبارک قرار دیا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، وہ بہترین چیز جس سے سحری کی جائے اور اس سے روزہ رکھا جائے وہ یہ چیز ہے کہ کھجور کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ تو روزے کا مزید باعث ثواب ہونا اور اس کے درجات میں اضافہ ہونا، اس کے لیے سحری کھانے کا مسنون عمل جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ دن بھر جس وقت روزہ مکمل کرنے کے بعد انسان افطار کو پہنچے تو افطار کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت سہل راوی ہیں، کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک لوگ فطر میں جلدی کریں گے، یعنی روزہ چھوڑنے کے اندر، اس وقت تک دین اسلام کہ یہ متوالے خیر پر رہیں گے۔ تو افطاری کا وقت ہو چکا ہو، اس کے بعد روزے کو افطار نہ کرنا، اس سے بھی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آج کل
ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جلد بازوں کا کہ ابھی روزے کے افطار کا وقت نہیں ہوتا تو وہ پہلے ہی افطار کر لیتے. مثال کے طور پر روزے کے افطار کا وقت جو ہے اس میں 3-4 منٹ ابھی باقی ہوتے ہیں تو کچھ جلد باز روزہ کھلوا دیتے ہیں، افطار کا اعلان کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو مقامی ان کا حساب ہے غروب و آفتاب کا اور توقیت کا جو نظام ہے اس کے لحاظ سے ابھی غروب کا وقت بھی نہیں ہوا ہوتا. چاہیے تو یہ کہ غروب کے وقت کے ساتھ 3-4 منٹ احتیاط بھی ہو تاکہ جو سارا دن کام کیا ہے احتیاط کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی بھی احتیاطی سے روزہ ٹوٹ جائے. کیونکہ غروب سے پہلے اگر کسی نے کھا لیا تو اس نے روزہ توڑ دیا، اور اوروں کو کھلایا تو اس نے اوروں کا روزہ جو ہے وہ خراب کروا دیا، اس کی قضا لازم آ جائے گی. اس واسطے جلدی کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ہو جانے کے بعد جلدی کی جائے، یعنی جب یقیناً ٹائم ہو چکا ہے تو اس کے بعد تاخیر نہ کی جائے. جس طرح کچھ لوگ وہ تاخیر کرتے ہیں اور تاخیر سے جا کے 10-15 منٹ بعد میں ان کی اذان ہوتی ہے اور یہاں تک کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک چھاننی کی طرح، تو ایسی تاخیر جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے اور اس سے ثواب کم ہوتا ہے. مگر وہ انداز کہ جس میں یقیناً پتہ چلے کہ اب جو روزے کا وقت ہے افطار کا وہ یقینی ہو گیا ہے، تو یہ احتیاط تاخیر کے زمرے میں نہیں آئے گی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ میری امت بے احتیاطی کرتے ہوئے دن بھر کی محنت جو ہے وہ 2 منٹ کے انتظار نہ کرنے کی وجہ سے ضائع گاہ کر دے. ایسا ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب نہیں ہے. افطار کے وقت کے بعد افطار کرنا جلد لازم ہے، اور افطار بنفس خود ایک اہم امر ہے. اگر ایسا کیا جائے کہ کوئی شخص روزے کی افطار نہ کرے اور ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملائے تو اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. چونکہ جب کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع کیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا انکا تواصل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی افطار کیے بغیر ایک روزے کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو ہم نے آپ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کرنا شروع کر دیا. تو اس موقع پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو، یعنی تم اپنی ذوات کو میری ذات پر قیاس نہ کرو، اپنے آپ کو میرے اوپر قیاس نہ کرو. میں رکھ سکتا ہوں تم نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ فرمایا انی ابھی تو میں رات گزارتا ہوں، یطعمونی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھانا بھی کھلا دیتا ہے مجھے پلا بھی دیتا ہے. تو میں تو کھائے پیے بغیر روزہ مسلسل رکھ سکتا ہوں، تم مسلسل نہیں رکھ سکتے، لہذا تم وقت پہ روزہ افطار کیا کرو اور ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ نہ ملایا کرو. باقی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، اس سے مراد حقیقتاً کوئی کھلانا پلانا نہیں، ورنہ پھر روزہ ہی نہ رہے. مراد یہ ہے کہ جو رب روٹی کے اندر اتنی طاقت رکھ دیتا ہے کہ جس سے بھوک اتر جاتی ہے، کھجوروں میں اتنی طاقت بنا دیتا ہے جس سے بھوک اتر جاتی ہے، تو اس رب کی ملاقات، اس رب کا شوق اور اس کے رب کے جلووں سے اتنی طاقت میسر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھوک کا احساس ہی نہیں ہونے پاتا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کچھ اور ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ واضح کیا کہ تم اس معاملے میں اپنے آپ کو میرے اوپر قیاس نہ کیا کرو، تمہارے وجود کی اور حیثیت ہے اور میرے وجود کی اور حیثیت ہے. روزے کا ثواب جن امور سے بڑھتا ہے ان میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حالت روزہ میں ایک انسان ہر قسم کے جھگڑے سے، دنگا فساد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، لہو و لعب میں مصروف نہ ہو، اپنے سارے اعضاء کو صائم رکھے اور کوئی بدن کا کوئی حصہ بھی بدی کی طرف نہ جانے دے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، فرمایا جس وقت تم میں سے کسی بندے کے روزے کا دن ہو، مطلب یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہو، تو فلا یرفث مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی جملہ نہ بولے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اپنی زبان سے غلط لفظ نہ نکلنے دے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ فحش کلامی کرے،
اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، یہ روزے کی تابندگی کے لیے ضروری ہے. اور ولا یسخب، وہ اپنی آواز بھی بلند نہ کرے، یعنی ایسے ہی مذاق میں اور لوگوں کے ساتھ لہو و لعب میں وہ مصروف نہ ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی بندہ روزے دار کو گالی دینے لگا یا اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے جواب میں جائز نہیں ہے کہ یہ بھی گالی دینا شروع کر دے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتنا یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھ سے جھگڑنے والے ہوش کر میں روزے دار ہوں، یعنی اتنا کہہ دے میں روزے دار ہوں اور کچھ نہ کہے. یہاں تک پابند کیا گیا. ایک تو ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی سے جاکولج پڑنا اور دنگا فساد کرنا اور فتنہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ اگر کسی کو کوئی گالی دے رہا ہو تو یہ جواب میں گالی دے، یا اس کو کوئی مار رہا ہو تو یہ جواب میں مارنا شروع کر دے. فرمایا نہیں، تم چونکہ روزے دار ہو اور روزے دار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح اپنی زبان کو چلائے. فرمایا اس صورت میں اسے صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ایسے ہی دن بھر کے اندر حالت روزہ میں جو چیزیں انسان پر لازم ہیں ان کے لحاظ سے وہ تمام امور ہیں جن کو ایک بندہ اپنے پیش نظر رکھے روزے کے تقدس کے لحاظ سے اور روزے کے مقام کے لحاظ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ، کتنے روزے دار ہیں کہ جن کو روزے میں سوائے بھوک کے اور کچھ میسر نہیں ہے. کم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، کتنے رات کو قیام کرنے والے ہیں جن کو سوائے نیند ضائع کرنے کی اور کچھ میسر نہیں آتا. تو پتہ چلا یہ آداب ہوں گے تو ثواب بڑھے گا، ورنہ ثواب کم ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، باطل بات کو نہیں چھوڑا، گناہ والے کلام کو نہیں چھوڑا، اس نے سب و شتم کرنا، لان تان کرنا، غیبت بہتان باندھنا، ایسے کام اس نے حالت روزہ میں اگر نہیں چھوڑے، والا مالا بھی اور باطل امور کی طرف جو اس کی توجہ تھی اس کو اس نے ترک نہیں کیا، تو کیا ہوگا فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. رب ذوالجلال کو کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے. حالانکہ خالق کائنات جل جلالہ تو ہر حاجت سے پاک ہے. یہاں لیس للہ حاجت جو ہے یہ استعارہ عدم قبولیت سے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کے بھوکے رہنے کو قبول نہیں کرے گا، اس کی بھوک کی وجہ سے اسے کوئی مقام نہیں دے گا، اور رب ذوالجلال ایسے ہی اس کو اس کی پیاس کی وجہ سے بھی اسے کوئی مرتبہ نہیں دے گا، اس واسطے کہ اس نے حالت روزہ کے اندر ایسا کام کیا کہ جس سے اس کے روزے کی حیثیت جو ہے وہ مجروح ہو کے رہ گئی ہے. روزے کا ثواب بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پنجگانہ روزے کی حالت میں ادا کی جائے اور باجماعت ادا کی جائے، کیونکہ عمومی طور پر یہ جس وقت مقام حاصل ہے کہ ایک انسان جس وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضأ فاحسن وضوءہ، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی پانی بہا کے وضو کیا، یہ نہیں ہے کہ کچھ حصہ خشک رہ جائے یا پانی کا تقاطر جاری نہ ہو اور تھوڑا تھوڑا تیل کی طرح لگائے، نہیں، فرمایا اچھی طرح وہ وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف چلے. لم یخط خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ، جتنے قدم اٹھا کے وہ مسجد کی طرف جائے گا ہر قدم پر رب ذوالجلال اس کا درجہ بلند کر دے گا. ہر قدم پر اس کو یہ شان میسر آئے گی کہ اس کا ایک گناہ معاف ہو جائے گا، اس کو ایک نیکی مل جائے گی، ایک درجہ اس کا بلند ہو جائے گا. تو یہ
عمومی طور پر اس کو یہ صورتحال میسر ہے. اگر وہ حالت روزہ میں نہ بھی ہو تو جب حالت روزہ میں وہ پہنچے گا اور رمضان المبارک کے لمحات میں وہ مسجد کی طرف آئے گا تو اس میں 70 گنا اضافہ ہو جائے گا، 70 گنا اس کی نیکی کی حیثیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس واسطے جو شخص اپنے روزے کو بہت اعلیٰ روزہ بنانا چاہتا ہے اور اس کے گناہ کو، روزے کے اندر جو تلویث والی چیزیں ہیں جن سے روزہ ملوث ہوتا ہے ان کو دور کر کے روزے کے ثواب کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے نماز پنجگانہ جو ہے وہ باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنی چاہیے. ایسے ہی حالت روزہ کے اندر ایک انسان جس وقت چاہتا ہے کہ میرے روزے کا اجر مجھے زیادہ ملے تو اسے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل کرنا چاہیے. ومن خفف فیہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار. جس بندے نے اپنے مملوک سے یعنی زر خرید غلام سے یا آج کے دور میں اپنے خادم سے رمضان المبارک میں بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی ڈیوٹی جو تھی اس کی سختی وہ نرم کر دی، کام تھوڑا اس کو کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو بھی رب ذوالجلال اتنا نوازے گا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور وآتقہ من النار، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا. اس واسطے روزے کی حیثیت اور روزے کی جو معنویت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان امور کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ آج جو ماحول ہے یہ فحاشی سے اٹا ہوا ہے، عریانی سے بھرا ہوا ہے، اور لہو و لعب چپے چپے پر اس کے مراکز موجود ہیں، اور گلی کوچے میں چلتے وقت انسان کا روزہ خطرے میں، تو اسے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھیں جھکا کے اپنے کانوں کو ہر قسم کے میوزک سے بچا کے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، اور حالت روزہ میں ہر قسم کے لہو و لعب اور بدخلقی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہر قسم کے جھگڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. ہمارے عرف میں یہ بھی دیکھا گیا کہ روزے کی ایک جب کسی خشکی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مساجد کے اندر، ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر. تو رمضان المبارک کے روزے کا اجر و ثواب محفوظ کرنے کے لیے ہر قسم کی الجھنوں سے اور الجھاؤ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ کسی طرح بھی وہ کمائی جو روزے کی شکل میں ہے اس پر کوئی گرد نہ پڑے. اور اس کا پھر ایک احتیاطی طریقہ ہے کہ اگر کچھ بے احتیاطی ہو گئی اور روزے میں ایسے کام ہو گئے تو پھر اس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے صدقہ فطر کو لازم کیا ہے. صدقہ فطر کی معنویت بھی یہی ہے کہ اس سے ایک طرف تو یہ مقصود ہے کہ فقیروں کے کام آ جائیں، فقیروں کی عید کی خوشیاں بحال ہو جائیں، اور فقیروں کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی اہتمام ہو جائے، اور دوسری طرف صدقہ دینے والا، صدقہ فطر ادا کرنے والا جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے روزے پر اگر کوئی گرد و غبار پڑ چکا تھا جس کی وجہ سے روزے کا ثواب کم ہو چکا تھا تو وہ صدقہ فطر جس وقت ادا کرے گا تو اس کے روزے کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کا روزہ آلودگی سے محفوظ ہو جائے گا. روزے کا جو شیشہ دھندلا ہو چکا تھا وہ بالکل صاف ہو جائے گا. اس واسطے اول تو یہ ہے کہ روزے کو ملوث ہی نہ ہونے دیا جائے، اور اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس کے لیے صدقہ فطر ہے. جس طرح نماز میں سجدہ سہو سے وہ نقصان پورا ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر جو ہے اس سے روزے پر جو آلودگی ہو گئی تھی وہ سارے کا سارا آلودگی کا جو روزے کے ساتھ تعلق تھا صدقہ فطر کے ادا کرنے کی وجہ سے وہ آلودگی ختم ہو جاتی ہے. روزے کا اجر و ثواب بڑھانے کے لیے جہاں تک انسان سوچ سکے حالت روزہ میں وہ سماجی خدمت کی طرف بھی متوجہ رہے، اور اس میں ایسا نہ ہو کہ اس کی نمازیں قضا ہو جائیں، تلاوت قرآن کا ناغہ ہو جائے. تلاوت قرآن مجید، نوافل، تہجد اور جتنے بھی کار خیر ہیں یہ روزے کا اجر و ثواب بڑھانے کے لیے ہے. اس کی وجہ سے مسلسل دل کی زمین نرم ہوتی ہے، سیراب ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری کا گلشن آباد ہوتا ہے. ناظرین، اس واسطے آج اس وقت امت مسلمہ کا کارواں
روزے کی عظمتوں سے بالکل ہمکنار ہو رہا ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے روزے کو یوں رکھنا چاہیے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں مل سکے، اور ہر قسم کی وہ حرکات کہ جن کی وجہ سے روزہ مجروح ہوتا ہے یا روزے کا تقدس مجروح ہوتا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ایک کپڑے کے اندر قرآن رکھا جائے تو اس کپڑے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے اور ایک احترام ہوتا ہے، ایک میز پہ قرآن رکھا جائے تو اس میز کا بھی احترام ہوتا ہے۔ تو جس وقت اتنی مقدس چیز روزہ کے جس میں بندے کے منہ کی خوشبو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، تو جب یہ روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس کی حالت میں وہ موجود ہے تو اسے اپنا یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں روزے کے تقدس کو پامال نہ کروں، روزہ رکھ کے کہیں سینمے کی دہلیز پہ نہ چلا جاؤں، اور روزہ رکھ کے کہیں کسی برائی کے اکھاڑے میں داخل نہ ہو جاؤں۔ جس وقت ان چیزوں سے محتاط ہو کر ہم اپنا روزہ پورا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی پورا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔